تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا پاکستان میں، انڈیا کی طرف سے وہ دروازے کھلے ہیں ڈیمز کے اور پاکستان میں پانی آ گیا، سیلاب آ گیا. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آج پانی کو ایز اے فیوچر ویپن آف وار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. کتنا کیا جا رہا ہے، میں ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی اس لیے ڈال دیتا ہوں. آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں سول انجینئر بھی ہوں. جی میں نے سر فل ریسرچ کی ہے. اور یہ جو ہے اپنے نہروں اور دریاؤں اور یہ بیراجز وغیرہ پر بھی میرا علم بھی ہے. جی اور پھر کور آف انجینئر کے ذمے یہ ہوتا ہے فوج میں کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ پانی کو استعمال کر کے وہ ہمارے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں وہ کر سکتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اصل بات بین ہے، درمیان میں ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ڈیم بنا لیے ہیں چناب کے اوپر. ڈیم نہیں بلکہ آپ یوں کہ بیراجز ہیں وہ، کیونکہ ان کو اجازت تھی بجلی بنانے کی تو تھوڑا سا پانی سٹوریج کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ راوی اور ستلج تو انہوں نے تقریباً بند کر دیا ہے وہ بنا کے. ایک تو یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی آتا ہے تو جب ڈیم بھر جاتے ہیں اس کے بعد ان کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ پانی چھوڑے یا نہ چھوڑے. پانی نے آنا ہی آنا ہے، ان کی ایک کیپیسٹی ہے. اور وہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جیسے ستلج کا پانی ہے اور راوی کا پانی ہے اور چناب کا پانی ہے، یہ اس طریقے سے مینوپولیٹ کریں کہ اس کو اکٹھا چھوڑ دیں. اگر وہ مہربانی کریں، جو کہ وہ صاف ظاہر ہے ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک چھوڑا، دوسرا چھوڑا تاکہ وہ گزر جائے، پھر دوسرا گزر جائے، پھر تیسرا گزر جائے. لیکن اگر وہ ان کے بس میں بعض اوقات نہیں بھی ہوتا کہ پانی اکٹھا آ جاتا ہے، بس میں ہو بھی سکتا ہے کبھی، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سیلاب کے دنوں میں پرابلم کھڑا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کر رہے ہیں، جس میں جب پانی چھوڑنے کی مجبوری نہ بھی ہو ان کی تب بھی وہ چھوڑ دیں اور بیک وقت چھوڑ دیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کر کے آگے جا کے سندھ میں اور لوور پنجاب میں زیادہ تباہی کر سکے. دوسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ڈیم خالی کر لیں، یہ جو چناب کے اوپر ہیں اور جو جہلم کے اوپر، اگر وہ جہلم کے اوپر تو کم ہی ہے، تو جب خشک موسم آئے تو ان کو بھرنا شروع کر دیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پانی جو تھوڑا بہت نیچے آتا تھا وہ آنا بند ہو جائے. تو وہ یہ کام زیادہ نہیں کر سکتے، وہ 2 ہفتے تک، 10 دن سے 2 ہفتے تک ہمارے لیے پریشانی دونوں صورتوں میں، پانی زیادہ چھوڑنے کی پریشانی بھی 10 دن سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے، پانی روکنے کی پریشانی بھی زیادہ دنوں تک نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آج کل ایکسپرٹس اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پانی کی جاریت کا ان کا ارادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فوری طور پہ عملی جامہ وہ پہنا نہیں سکتے، سوائے اس معاملے کے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے جواب بھی اچھا گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا. اب تو ان کو ڈر جانا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا تھا اس سے بہت پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑے جہاں پر یہ پانی کنٹرول کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ٹائم آئے، اور آ بھی سکتا ہے، ابھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ کشمیر تو نہیں کیس ابھی بھی متنازع علاقہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ اگر 2 ایٹمی طاقتیں اس طریقے سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتی، زور زبردستی سے نہ وہ ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ زبردستی ان سے کوئی کام کروا لیں، کیونکہ دونوں طرف وہ ہے. کشمیر کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہاں پر ایک آزادی کی تحریک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. کشمیری اپنی آزادی بھی لے سکتے ہیں، ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اس کو میں الگ رکھتا ہوں. تو دونوں ملکوں کے لیڈرز کو چاہیے کہ بیٹھ کے آرام سے اپنے اچھے نیبرز کی طرح اپنے معاملات کو حل کریں. یہ زور زبردستی والا کام جو ہے یہ نہیں چل سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں یہ بس جاننا چاہوں گی کہ 1965 کے بعد 1971 کارگل، وار آن ٹیرر، اور اب آپریشن بنیاد المرصوص موقع حق، تو آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے اصل چیلنج کیا رہا؟ دیکھیں، اصل چیلنج تو یہی ہے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج بہت بڑی ہے، اور ہمیں لا محالہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر یہ آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اپنی اکانومی کو، اپنے جو آپ خرچہ کرتے ہیں فورسز کے اوپر. تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بیلنس کرنا کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے، آپ نے اچھے ہتھیار لے کے اچھی ٹریننگ کر کے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ادھر سے اپنے لوگوں کے لیے تعلیم اور ہیلتھ اور یہ انتظامات بھی کرنے ہیں.
یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے بڑا چیلنج رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ہم اس دباؤ میں نہیں آئے, بھارت کے دباؤ میں نہیں آئے, باوجود اس کے کہ وہ بڑا ملک ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کا خیال تھا کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان ختم ہو جائے گا, بعد میں 2 لخت کرنے میں ضرور وہ کامیاب ہوئے. لیکن اب وہ بھی سمجھیں کہ وہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اب برابر کا پاکستان ہے, کیونکہ جس طریقے سے ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے ہندوستان کے ساتھ, ہمارے بھی جیسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا مین مسئلہ کشمیر ہے, اب پانی بھی اس میں شامل ہے, ٹیررزم ہے جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک قسم کی انڈائریکٹ وار جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے, یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو, یہ TTP اور BLA, یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کو پناہ نہیں دینی ہے, اور ان کے ساتھ جو کچھ آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل ان کے فیسز بن گئے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا. تو پاکستان کے چیلنجز کافی بڑے بڑے ہیں. تو یہ صرف جنگ کا چیلنج نہیں ہے, پاکستان کو اندرونی طور پہ متحد رکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کو تعلیم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے, ان کے صحت کا خیال رکھنا. ہم کہتے تو ہیں نا کہ ہمارے نوجوان بہت بڑا حصہ ہے ہماری آبادی کا, جو کہ درست ہے, لیکن وہ نوجوان کام کے تب ہیں اگر ان کی تعلیم بھی اچھی ہو, ان کی صحت بھی اچھی ہو, ان کو کوئی ہنر بھی دیے جائیں تاکہ وہ پاکستان کی معیشت میں کوئی اپنا ہاتھ بٹا سکیں. تو میرا اپنا خیال آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اپنے یوتھ کو سیٹسفائی کرنا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم سیف ہاتھوں میں ہیں, ہماری صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے, ہمیں نوکریاں مل رہی ہیں یا ہمارے پاس معیشت کے اپرچونٹیز موجود ہیں, اور ہماری تعلیم کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے جذبات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں پولیٹیکلی, اکنامکلی, ملیٹریلی, اس طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے, کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں. تو یہ سارے چیلنجز ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان کے اوپر قابو پا